مسیحیت کی سچائی کی صرف ایک دلیل۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مسیحیت کو سچا ثابت کرنے کے لیے کوئی صرف ایک دلیل دے جس سے ہم مان جائیں کہ مسیحیت ایک سچا مذہب ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ کیا دلیل دیں گے؟ مسیحیت کی سچائی کی صرف سب سے بڑی ایک ہی دلیل ہے، اور وہ ہے خدا یسوع المسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ پولس رسول فرماتے ہیں کہ اگر مسیح نہیں جی اٹھے تو ہماری منادی بے فائدہ ہوتی اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ ہوتا، اور وہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہو گئے ہوتے، کیونکہ اگر مسیح زندہ نہیں ہوا تو ان کی قیامت کی امید بھی نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولس رسول تو خدا یسوع المسیح کی قیامت یعنی ان کے مردوں میں سے زندہ ہونے پر ایمان رکھتے تھے، جیسے کہ تمام مسیحی رکھتے ہیں اور خدا یسوع المسیح کے شاگرد بھی رکھتے تھے۔ تو یہ دلیل تو سننے والے رد کر سکتے ہیں، بلکہ رد کر دیتے ہیں کہ یہ تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، چونکہ آپ بائبل مانتے ہیں، انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے آپ یہ بات بھی مانتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے مان لیا جائے کہ خدا یسوع المسیح در حقیقت مردوں میں سے زندہ ہوئے تھے؟ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان باتوں کا جواب دیں، ہمیں ان واقعات پر غور کرنا ہوگا جو خداوند یسوع المسیح کی موت کے حوالے سے بائبل مقدس میں درج ہیں۔ جب خداوند یسوع المسیح نے صلیب پر اپنی جان دی تو اس کے بعد ان کو ایک قبر میں دفنایا گیا، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، اور اس کے بعد کے واقعات بھی ہم جانتے ہیں کہ یہودیوں نے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر وہاں جو گارڈز مقرر تھے، جو سپاہی رومی حکومت نے مقرر کیے تھے، جب خداوند یسوع مسیح زندہ ہوئے تو یہودیوں نے، کاہنوں نے، سردار کاہنوں نے ان گارڈ سے یہ کہا کہ تم لوگ یہ کہہ دینا کہ ہم سو گئے تھے اور ہمارے سوتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے شاگرد آئے اور ان کی لاش کو چرا کر لے گئے۔ اس کے عوض ان کو بہت سے پیسے بھی دیے گئے۔ اس تمام واقعے کا ذکر ہمیں متی کی انجیل کے 28 باب 12 سے 15 آیات میں ملتا ہے۔ تو اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح حقیقت میں زندہ ہوئے تھے، ورنہ یہودیوں کو اور سردار کاہنوں کو، گارڈز کو، سپاہیوں کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی؟ تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ در حقیقت خداوند یسوع مسیح زندہ ہوئے تھے۔ تو جیسے کہ پولس رسول نے فرمایا ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح زندہ نہ ہوتے تو ہماری منادی بے فائدہ ہوتی اور ہماری کوئی امید بھی نہ ہوتی، بلکہ اگر سچ کہا جائے تو اگر خداوند یسوع مسیح زندہ نہ ہوتے تو ان کے مرنے کے ساتھ ہی مسیحیت بھی مر چکی ہوتی، لیکن چونکہ وہ زندہ ہوئے تو مسیحیت کا سفر در حقیقت ان کے زندہ ہونے کے بعد ہی شروع ہوا۔ اب چلتے ہیں اس سوال کی طرف کہ یہ بات کیسے مان لی جائے کہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہوئے اور اس کے شاگردوں نے جو مسیحیت کا پیغام دنیا بھر میں پھیلایا وہ حقیقت اور سچائی پر مبنی ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ یہودی سردار کاہنوں نے وہاں موجود گارڈز کو پیسے دیے، رشوت دی کہ وہ یہ کہیں کہ رات کے وقت جب وہ سو گئے تھے تو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد آئے اور ان کی لاش کو چرا کر لے گئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ گارڈز سو سکتے، کیونکہ رومی حکومت کے قوانین اتنے سخت تھے کہ اگر سپاہی اپنی ڈیوٹی پر سوتا پایا جائے تو یقیناً اس کا سر قلم کیا جاتا، اسے سزائے موت دی جاتی۔ لیکن پھر بھی سردار کاہنوں نے گارڈز کو اس بات کا یقین دلایا کہ وہ یہ کہہ دیں اور باقی وہ سنبھال لیں گے، اور حکمرانوں کو اس بات کا یقین دلا لیں گے کہ در حقیقت جو گارڈز کہہ رہے ہیں وہی ہوا۔ اس بات کا بھی ہمیں ذکر متی 28 باب 12 سے 15 آیت میں ملتا ہے۔ تو پھر واپس چلتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے پیغام اور مسیحیت کے پیغام کی سچائی اگرچہ خداوند یسوع مسیح کے زندہ ہونے پر ہی مبنی ہے، تو یہ بات تو طے ہوئی کہ خداوند یسوع مسیح در حقیقت زندہ ہوئے تھے۔ باقی بات ان کے پیغام کی سچائی کی، اور یہ کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جب دنیا بھر میں ان کے پیغام کو لے کر گئے، یعنی کہ انجیل کی خوشخبری کی منادی لے کر گئے، تو انہوں نے اپنی پریچنگ کے دوران تقریباً تمام کے تمام شاگردوں نے موت کا پیالہ پیا، سب شہید کیے گئے سوائے یوحنا رسول کے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر تمام کے تمام شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح کی خاطر اپنی جان دی، اور وہ بھی اتنی اذیت ناک موت جھیل کر، کسی کا سر قلم کیا گیا، کسی کو سنسار کیا گیا، کسی کو الٹا سلیب دیا گیا، انتہائی اذیت کی حالت میں تمام شاگردوں نے موت کو گلے لگایا، تو وہ کیا بات تھی جو ان کو نہ روک سکی کہ وہ
موت کو اتنی اذیت ناک طریقے سے گلے لگائیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تاریخ عالم کا ایسا واقعہ دیکھ چکے تھے جس کے صرف وہ گواہ تھے۔ وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ رہے، چلتے پھرتے رہے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے، ان کے ساتھ سفر کرتے رہے، اور انہوں نے خدا یسوع مسیح کو زندہ بھی دیکھا، مردہ بھی دیکھا، اور مردوں میں سے زندہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اور پھر زندہ ہو کر آسمان پر اٹھائے جانے کا منظر بھی انہوں نے دیکھا۔ ان تمام چیزوں کے وہ گواہ تھے۔ اب ان کے پاس واپسی کا راستہ نہیں تھا، ان کے پاس کوئی جواز نہیں بچا تھا کہ وہ اتنی بڑی سچائی جس کے وہ خود گواہ تھے، جس سچائی کو وہ خود جی چکے تھے، اس سے انکار کرتے۔ ان کے پاس، جسے انگلش میں کہتے ہیں برڈن آف پروف، یعنی کہ جو واقعات ہوئے ان کے وہ گواہ تھے، ان کے وہ شاہد تھے، اور اب وہ واپس نہیں مڑ سکتے تھے، اب وہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، اور اتنی عظیم باتوں کے وہ گواہ تھے۔ وہ کیسے اس بات کا انکار کر سکتے تھے کہ یہ سب جھوٹ ہے؟ ان کے پاس اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اگر خدا یسوع مسیح زندہ نہ ہوتے تو یقیناً یہ شاگرد واپس چلے جاتے، کچھ دیر کے لیے لوگوں کی ملامت سہتے اور لوگوں کے تمسخر کا نشانہ بنتے، لیکن اس سچائی کا بوجھ اب ان کے کندھے پر تھا، کیونکہ جو انہوں نے دیکھا وہ اتنی بڑی حقیقت تھی، وہ اتنی بڑی حقیقت تھی کہ اب اس سے وہ روگردانی نہیں کر سکتے تھے، اس کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اتنے بڑے پیغام کو لے کر انہیں اب آگے ہی بڑھنا تھا، ان کے پاس کوئی بھی اور راستہ نہیں بچا تھا، یعنی کہ وہ اس سچائی کی خاطر شہید ہوئے جس سچائی کو وہ خود دیکھ چکے تھے۔ اس لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ تو سچائی کی خاطر کھڑے نہیں ہوتے، تو اتنے بڑے جھوٹ کے لیے وہ کیوں کر کھڑے ہوتے؟ شاگردوں کے پاس اتنی بڑی سچائی تھی جس کا وہ اب انکار نہیں کر سکتے تھے۔ انگلش میں اگر ہم یوں کہیں who would die for a lie، یعنی کہ ایک جھوٹ کی خاطر کون مرتا ہے؟ لوگ تو سچ کی خاطر نہیں کھڑے ہوتے، تو اتنے بڑے جھوٹ کی خاطر وہ اتنی اذیت ناک موت کیوں جھیلتے؟ یوحنا رسول کے سوا باقی تمام شاگردوں نے نہایت ہی اذیت ناک موتیں جھیلیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کیونکہ جو سچائی وہ دیکھ چکے تھے اب وہ اس سے بھاگ نہیں سکتے تھے، اس کے منکر نہیں ہو سکتے تھے۔ Why would anyone die for a lie؟ کوئی ایک جھوٹ کی خاطر کیوں اتنی اذیت ناک موت کو گلے لگاتا؟ لیکن شاگردوں نے ایسا ہی کیا کیونکہ یہ جھوٹ نہیں تھا، وہ اتنی بڑی سچائی دیکھ چکے تھے، تو پھر وہ کیوں اس سے بھاگتے یا اس کا انکار کرتے؟ تو مسیحیت کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اگر مسیح زندہ نہ ہوتے تو مسیحیت بھی ان کے ساتھ ہی مر چکی ہوتی۔ اگر مسیح زندہ نہ ہوتے تو پولس رسول کے مطابق ہماری منادی، ہماری امید، ہمارا پیغام سب کا سب فضول اور عبث ہوتا۔ اگر مسیح زندہ نہ ہوتے تو شاگرد اپنی جانوں کا نذرانہ کیوں دیتے؟ اگر مسیح زندہ نہ ہوتے تو اتنے بڑے جھوٹ کی خاطر وہ اتنی اذیت ناک موتیں کیوں سہتے؟ وہ اس عظیم سچائی کے وارث تھے، گواہ تھے، اور خدا یسوع مسیح کے حکم کے مطابق جب خدا یسوع مسیح نے انہیں کہا کہ زمین کی انتہا تک تم میرے گواہ ہوگے، کس چیز کے گواہ؟ کہ میں زندہ ہوا، کہ میں، جیسے مکاشفہ میں لکھا ہے، جو مر گیا تھا زندہ ہوں اور دیکھ جلد آنے والا ہوں۔ اس سچائی کے گواہ شاگرد تھے۔ وہ ایک جھوٹ کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ اتنی اذیت ناک موتیں جھیل کر کیوں دیتے؟ یہی مسیحیت کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ God bless you. Thank you for watching انجیلی میڈیا۔